السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ پاک فوج نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں الیکشن کمیشن کو مطلوبہ ضروری تعاون فراہم کیا جائے گا۔ ریاست پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن کے اشارے پر کام کرنے والوں سے مکمل طاقت کے ساتھ نپٹیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کی زیر صدارت 2 روزہ 261ویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی۔ فورم کو فارمیشنز کی آپریشن تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے آپریشنز کے دوران پیشہ ورانہ مہارت کے معیار کو برقرار رکھنے، ذہنی اور جسمانی شعبوں میں فارمیشنز کی تربیت کے دوران بہترین کارکردگی کے حصول پر زور دیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران، جوانوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا، ہر قسم کے مافیا سے قوم کے ساتھ مل کر سرکوبی کریں گے۔ سوشل میڈیا پر ہیجان، مایوسی، افراتفری کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ جھوٹی خبروں کے ذریعے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے ریاست اپنا وجود کھوتی جا رہی ہے۔ گرین پاکستان انیشیٹو کا مقصد سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے۔ آرمی چیف نے نیشنل فارمرز کنونشن میں تاریخی خطاب کرتے ہوئے کہا، زراعت اور مویشی بانی تقریباً ہر نبی کا پیشہ رہا ہے۔ اس پیشہ میں ڈسپلن، تکلیف، صبر، نمو سب کچھ شامل ہے، جس کے نتیجہ میں بے تحاشا انعامات ملتے ہیں۔ پاکستان بارے افواہیں اور منفی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمہ کے نام پر 2 ہی ریاستیں قائم ہوئیں، ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان۔ یہ محض اتفاق نہیں۔ آرمی چیف نے کہا، پاکستان وسائل سے مالا مال ہے۔ گلیشیئر، دریا، پہاڑ اور زرخیز زمین، جس سے دنیا کا بہترین چاول، کینو، آم جیسے پھل اور گرینائٹ، سونا، تانبا جیسی معدنیات کے خزانے موجود ہیں۔ 60 کی دہائی میں پاکستان ایشیا کا تیزی ترقی کرنے والا ملک تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے 3 سنہری اصول ایمان، تنظیم، اتحاد بھلا دیے، جس کی وجہ سے تنزلی کا شکار ہوئے۔ ہمیں سب سے پہلے زراعت پر کام کرنا ہے اور ان 3 اصولوں کو زندہ کرنا ہے۔ فوج کا اس میں رول صرف عوام اور کسان کی خدمت کرنا ہے۔ کسانوں کو ہر طرح کی زرعی سہولیات میسر ہوں گی۔ آسان زرعی قرضے، کولڈ سٹوریج کی چین، موسم تبدیلیوں کے اثرات سے محفوظ بیج اور جینیٹیکل انجینئرڈ لائیو اسٹاک کی فراہمی کو یقینی بنانا، یہ فوج کی خدمات ہوں گی عوام اور کسانوں کے لیے، اس ملک کے کسانوں کے لیے۔ خطاب کے دوران کسانوں نے نعرہ تکبیر، پاک فوج زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند کیے رکھے۔ ناظرین، آرمی چیف جس تندہی سے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے سیاستدانوں اور تاجروں کو بھی چاہیے کہ ان کا بھرپور ساتھ دیں اور ملک میں افراتفری، بے روزگاری، مہنگائی جیسی لعنت کا خاتمہ کرنے کے لیے حکومت کا، آرمی کا بھرپور ساتھ دیں۔ اور عدلیہ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ اپنے کام کی سپیڈ تھوڑا بڑھائیں اور جو مجرم لوگ ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اس میں کوئی شخص، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کتنا بھی طاقتور ہو، قانون کے سامنے کوئی طاقتور نہیں۔
मुजरिम है, अगर वो मुजरिम नहीं तो उसको कैद नहीं करना चाहिए, उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए, और अगर वो मुजरिम है तो उसको उसी अंदाज में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। 9 मई के वाक़यात मुल्क के लिए एक स्याह धब्बा की मानंद हैं, और जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना अदलिया का काम है। अदलिया इंसाफ के साथ अदल करती है, और जो अदलिया इंसाफ ना करे वो अदलिया नहीं होती, अदलिया होती है। अद लेकर मुजरिमों को छोड़ने वाली अदलिया नहीं, वो मुजरिमों के साथी हैं। जितना जुर्म किसी मुजरिम ने किया उससे बड़ा जुर्म उस अदलिया ने किया जिसने उसको रियायत दी और छोड़ दिया। हमारी तमाम अदालतों से, तमाम अदलिया के जजेस से, चीफ जस्टिस से मुद्दबाना गुजारिश है कि अपने आप को मनवाएं, कानून को मनवाएं। अगर कानून को आप नाफिजुल अमल करेंगे तो फिर कोई परवाह नहीं, कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम कानून में इस किस्म की लचक पैदा करेंगे कि मुजरिमों को रियायत दें और गरीब अवाम को सज़ा दें तो ये नाइंसाफ़ी है। हम चीफ जस्टिस साहब से इस किस्म की तवक्को नहीं रखते। हमारी तवक्कुआत दोनों साहबान से बहुत हैं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, दोनों ही हमारे लिए सर का ताज हैं और दोनों ही हमारे लिए बहुत अहम हैं, और हमने इनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। ये मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे, IMF के चुंगल से निकालेंगे, दुश्मनों को लोहे के चने चबा देंगे। ये लोग उम्मीद हम रखते हैं इनसे, ये दोनों साहबान दोनों अदारों को ठीक करेंगे, इनमें जो खामियां हैं उनको ख़त्म करेंगे और शफ़ाफ अदारे कायम कर देंगे। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।